ساری دعوت کا مزاج بن جائے گا تو پھر مقام پر آ کر کام کے بغیر چین نہیں ہوگی. خوب بھرائی دعوت دو, خوب پوچھو ساتھیوں سے آپ کہاں سے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور اپنے پاس کھانے پینے کو ہو تو پڑوسیوں کا اکرام کرو, انہیں بٹھاؤ, کھلاؤ. اور اس کھانے کے ذریعے سے دعوت مقصود ہو, کھلانا مقصود نہیں ہے, دعوت مقصود ہے. تو جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت وہاں پہنچے, جماعت کے ساتھی اتر جائیں, اپنے ساتھیوں کو پہچان لیں, اپنا سامان اکٹھا رکھیں, اپنا سامان خود اٹھاویں. ہاں, اپنا سامان خود اٹھاویں, یہ نہیں کھانا اٹھا لیا ہوگا. اپنی ضرورت کی چیز خود ساتھ رکھیں, اپنا سامان خود اٹھاویں, اپنی خدمت خود کریں. ہاں, ہو سکے دوسروں کی بھی کریں, لیکن اپنی ضرورت خود پوری کریں. کہ جو اپنی خدمت خود کرے گا کہ اس کو اجر ملے گا, اور جو دوسروں کی خدمت لے گا کہ یوں آتا ہے کہ جو دوسروں کی خدمت لے گا کہ اللہ اس کا حساب لے گا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی خدمت لے گا اللہ اس کا حساب لے گا, اور یہ دوسروں کی خدمت کرے گا کہ اللہ اس کے حساب میں آسانی پیدا کریں گے. ایک مرتبہ ایک جماعت پاس ساتھی ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم ہمارا کھانے کا انتظام کر دینا, اور تم سواری کا انتظام کر لینا, اور تم یہ کر لینا, تم یہ کر لینا, اور سامان تم اٹھا لینا. بس میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بس میں نمازیں پڑھتا رہوں, میں تو ذکر کرتا رہوں, میں تلاوت کرتا رہوں, خدمت تم کرتے رہنا. تو ساتھی نے بھی سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم خدمت کریں گے, آپ بھی عبادت کریں. ایک جماعت روانہ فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کام کر کے واپس آئی تو آپ نے کارگزاری سنی کہ کون کیا کر کے آیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو آدمی ہے نا اس نے تو ایسی عبادت کی ہے, ایسی محنت کی ہے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں کی. فرمایا کیا کیا اس نے کیا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جہاں یہ پہنچتا تھا سواری سے اترتے ہی اس کا پہلا کام کہ یہ نماز میں یا ذکر میں یا تلاوت میں یا عبادت میں, بس سواری سے اترتے ہی یہ عبادت میں لگ جاتا تھا. جب تک ہم وہاں رہتے تھے اس مقام پر یہ عبادت میں رہتا تھا, جب سوار ہوتے تھے تو پھر سفر میں, جب کہیں اترتے فوراً عبادت میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کی سواری کے چارے کا, اس کی سواری سے کجاوے کے کھولنے کا, اس کی سواری پر کجاوے کے کسنے کا, یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ, سارے کام ہم کیا کرتے تھے, اور ہم نے اس کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس عابد سے افضل ہو, تم سب کے سب اس عبادت کرنے والے سے افضل ہو, جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا اور اپنے کام کس پہ ڈال دیے؟ ساتھیوں پر. اس لیے اپنا کام خود کرنے کی کوشش کیجو کہ اس سے تربیت ہوگی, اس سے ترقی ہوگی. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے. اب ہمارا رخ بن گیا جہاں کا, ہم وہاں جانے, ہماری ابتدا مسجد سے ہو, مسجد ہر متقی کا گھر ہے, ہمارا کام تقوی کے گھر سے شروع ہو. مسجد میں جاتے ہی ساتھی اگر وضو ہے اور نماز کا وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں, اور نماز کا وقت ہے کہ وضو کریں تحیۃ المسجد پڑھیں, اور نماز کا وقت نہ ہو تو ساتھیوں کو متوجہ کر کے بٹھاؤ, سامان ایک طرف قرینے سے لگا دو, سامان مسجد میں بکھیر نہ دو. مسجد میں تیل, مسجد میں پیاز, لہسن, یہ چیزیں لے کر مسجد میں نہ جاؤ. مسجد میں یہ چیزیں نہ رکھو, اس لیے کہ مسجد کا اکرام اللہ کے گھر کا اکرام ہے. کہ جو یہ چیزیں لے کر آوے, آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے. ہمیں تو پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ جو یہ چیزیں لے کر آوے یا یہ چیز کھا کر آوے اس کے منہ سے پیاز لہسن کی بدبو آ رہی ہو کہ وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آوے. فلا یقربن مسجدنا, فرمایا ہماری مسجد دور رہے. کہ ہم تو وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں جماعتوں میں کہ جو ہمیں مسجد سے دور رکھیں. تو بتاؤ مسجدیں کیسے آباد ہوں گی ہماری محنت سے؟ ہم اسٹوو کو مسجد سے باہر رکھیں, سامان ایک تو قرینے سے لگا دیں, مسجد کو صاف رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت کے زمانے میں باوجود مشغولی کے وہ مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے, قباء کی مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے آتے تھے. قباء کی مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے آتے تھے. ہمارے ساتھی اس بارے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. مسجد کا پانی استعمال کریں گے, مسجد کا صابن استعمال یا مسجد کے دخلا استعمال کریں گے, مسجد کی چٹائیاں استعمال کریں گے. یہ چٹائی وہاں ڈال دی, وہ چٹائی وہاں بھیگ رہی ہے,
وہ لوٹا وہاں پڑا ہوا ہے، وہ پانی کا وہ جو پانی کی ٹنکی خالی کر دی ہے، پانی کسی نے بھرا نہیں ہے. اب کہیں گے مسجد والے کو جماعت آ گئی تھی، جماعت کے آنے سے ساری مسجد کا نظام خراب ہو گیا. ابھی آپ کی جماعت دوسری مسجد میں چلی جائے، بس یہاں ہو گیا کام، یہاں کوئی نہیں نکلے گا جماعت میں، آپ آگے چلے جانے. نہیں میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا کام یہ ہے مسجد کسی خادم کے لیے محتاج نہیں. مسجد تو ہر مومن کا، ہر مسجد کا آباد کرنا تو ہر مومن کا کام ہے. ہم مسجد کا پانی خود بھر دیں، بیت الخلا ہم دے دیں. یہ کسی کوٹھی کے بیت الخلا نہیں ہے کہ ناک چڑھا لیں، یہ تو اللہ کے گھر کے سے متعلق ہے. ہم مسجد کے بیت الخلا خود صاف کر دیں. لاؤ جھاڑو میں صاف کرتا ہوں، لاؤ مسجد کا بیت الخلا میں پخانا میں پھینکا ہوں، لاؤ مسجد کا حمام کا پانی میں بھر دوں، لاؤ مسجد کا حمام میں آگ میں جلا دوں، لاؤ چٹائیاں میں بچھا دوں، لاؤ مسجد جھاڑو میں لگا دوں. یہ مسجد والے کہیں گے آپ کی جماعت کو ابھی اور رہنا چاہیے، آپ کے ہونے سے بہت کام ہو رہا ہے. ورنہ میں سچی عرض کرتا ہوں مسجد میں کام خوب ہو رہا ہوگا، لیکن جماعتیں خوب نکل رہی ہوں گی، لیکن مسجد کے جو ہے مسجد کی کمیٹی، مسجد کا امام، مسجد کا خادم اور مؤذن وہ کبھی نہ چاہیں گے کہ آپ کی جماعت یہاں رہے. میں کام تو ہو رہا ہے لیکن مقتدی خوش نہیں ہے کہ بھائی آپ کی جماعت اب دوسری مسجد میں چلی جائے. بات یہ ہے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ بےکرانی کی ہے، جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کام تو ہو رہا ہے، لیکن وہ مسجد کا جو اصل مالک ہے، مسجد جس کا گھر ہے اللہ، وہ مسجد کے بے اکرامی سے ہم سے مسجد سے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. خبر نہیں کیا بہانہ ہو جائے ہمارا مسجد سے نکلنے کا. اس لیے مسجد کی خود صفائی کر دو، مسجد کی صفائی خود کر دو، مسجد کو صاف رکھو. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں. ہم مسجد کا مشورہ ساتھیوں کو ساتھ لے کر، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر 24 گھنٹے کا نظم بنا لو کہ ہمیں کام کس طرح کرنا ہے. مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر پوچھو یہاں وقت لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں. خصوصی ملاقاتیں کرنی ہیں، عمومی ملاقاتیں کرنی ہیں، گشت کرنا ہے. صبح کو تعلیم کرو، خوب تعلیمی گشت کرو، ایک ایک کو تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑو. کہیں کے لیے تاکہ ہمارے اندر ان فضائل کا اچھی بات، تاکہ ہمارے اندر فضائل کا یقین پیدا ہو. ہم تعلیمی گشت اس لیے کریں گے، لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑو، نقد تیار کرو اللہ کے راستے میں نکلنے پر. خصوصی ملاقاتیں کرو گے، بڑے بڑے لوگوں سے جا کے ملاقات ہوگی، ان کے سامانوں کو نہ دیکھو، ان کی چیزوں کو نہ دیکھو. ہم تو ان کو اللہ کے رسول کا تاثر پیش کریں ان پر، نہ کہ ہم ان کی چیزوں سے متاثر ہو جانے. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر ان 6 نمبروں کی بات کو سامنے رکھنا ہے. آخرت کا ان کو فکر دلانا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی جو ہے دنیا کی حقارت ان کے سامنے کھولنی ہے. ہمیں ان کو آمادہ کرنا ہے اس پر کہ ہم دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. دین محنت سے آئے گا زندگی میں، اور ہم آپ مل کر دین کی محنت کریں. اس طرح ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں 4-4 مہینے کی، اور ہر جگہ سے قلعے کی جماعتیں بھی نکالو، 4-4 مہینے کی جماعتیں نکالو، پیدل نکلنے پر آمادہ کرو. ہر جگہ مسجد میں مسجد جماعت بناؤ، انہیں 5 کام سمجھاؤ. ہر جگہ ہمارا کام یہ ہے. کسی مسجد میں ساتھی پوچھتے کتنا رہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، کہ نہیں کوئی اصول نہیں ہے. 1 دن 2 دن کا کوئی اصول نہیں ہے. ہمیں تو ہر مسجد میں اتنا رہنا ہے کہ وہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکل جائے، قلعے کی جماعتیں نکل جانے، مقامی کام کرنے پر ساتھی آمادہ ہو جانے، وہ عملی طور پر کام کرنے والے بن جائیں. بس اتنا ہو جائے، اس کے بعد ہم اگلی مسجد میں منتقل ہو جائیں. ہر مسجد میں اتنا رہنا ہے کہ اس مسجد میں وہ ہو جائے جو ہمیں کرنا ہے. وہاں 5 کام کرنے والے ساتھی آمادہ ہو جانے، پھر ہم آگے بڑھ جائیں. اس طرح ہمیں کام کرتے کرتے چلنا ہے، اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں بنا کر ہمیں نظام الدین روانہ کرنی ہے. اپنی ذات سے کرنے میں ہم کراتے رہیں. میرے بزرگوں دوستوں، اگر صبح شام تک ہماری محنت دوسروں کو ہوتی رہی تو ہم ایسے کہ ایسے واپس آ جائیں گے. 4-4 مہینے سے لگائے ہوئے ساتھی ہیں مگر قرآن صحیح نہیں ہے. نہیں، ہمیں اپنی ذات پر خود محنت کرنی ہے. یہ نہیں کہ صبح شام تک دوسروں پہ لگے رہیں. بے شک ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، ایک اپنی ذات پر محنت، ایک دوسروں پر محنت. دوسروں کو اس پر لانا ہے، اور اپنی ذات سے ہمیں 2 لائن کی محنت کرنی ہے. ایک تو ہم اپنے انفرادی معاملات کو پورا کریں، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا اہتمام ہو. ہم یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے مسافر ہیں، مسافر کے ذمہ سنتیں نہیں ہیں.
ہم تو اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنانے کے لیے نکلے ہیں. ہم جتنا جتنا ممکن ہوگا اہتمام کریں گے نوافل کا. تہجد میں اٹھنے کی عادت اسی چلے 4 دن میں پڑے گی. ساتھیوں کہہ کر سو جو اٹھ جائے سب کو اٹھاوے. ساتھیوں سے کہہ کر سو کہ جو جاگ جائے سب کو جگا دے. اس طرح ہمیں تہجد کا، تلاوت کا، اشراق کا، نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اور ہمیں مسجد میں آنے والے ساتھیوں کو آمادہ کرنا ہے. انفرادی ملاقاتیں خوب کرو. جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں ان سے انفرادی دعوت بھی دو. اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اجتماعی عمل میں جوڑو. اس طرح جو محنت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کے راستے سے کچھ کما کر لائیں گے، کچھ سیکھ کر آئیں گے. پھر اپنے مقام پر آ کر ہمارے ذمہ محنت یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد سے جڑ کر ان 5 کاموں کو اہتمام سے کریں. مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ. میں مسجد کی آبادی کو شروع میں عرض کر چکا ہوں. آپ حضرات پچھلی بات بھول نہ جائیں. مسجد کو آباد رکھنا ہر ایمان والے کا کام ہے. اس لیے ہم روزانہ کم سے کم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹے سے کم کے تو میرے دوستوں بات ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی عمل نہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم بحیثیت ایمان والا ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، بحیثیت آپ کی محنت میں آپ کا نائب ہونے کے ہمارے ذمہ مسجد کا آباد رکھنا ہے. ہم ایک ایک امتی کو اعمال مسجد پر آمادہ کریں گے. اپنی ذات سے تعلیم حلقوں میں جڑیں گے، دوسروں کو تعلیم حلقوں پر آمادہ کریں گے. ایک تعلیم مسلمان جماعت کی ہوگی، ایک تعلیم وہ ہوگی جو 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران ہوگی. ہم اس تعلیم میں تعلیمی گشت کریں گے، دوسروں کو تعلیم ملا کر جوڑیں گے. عورتوں کے ذمہ کام یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں. اگر تعلیم کرنے والی عورتیں نہیں ہیں تو مرد ان میں تعلیم کروائیں. اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے روزانہ مرد کے ذمہ ہے اپنے گھر کی تعلیم کرانا، اور اس کے ذمہ اس کے مسجد کی تعلیم الگ ہے. ہاں کہیں کوئی پڑھا ہوا مرد عورت نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے کہیں جاؤ مسجد میں یہ سن کر آؤ، ہمیں آ کر سکھلاؤ. مردوں کی ذمہ داری ہے جو مسجد میں سیکھیں جا کے عورتوں کو سکھلانے. اس طرح گھر کا اور باہر کا ماحول بدلے گا. دعوت کی تاثیر ہے کہ دعوت ماحول کو بدل دے گی. دعوت سے اعمال کی طلب پیدا ہوا کرتی ہے. اس لیے عورتیں اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز کو اور نماز کے وقت پر دیکھو. نماز بے نمازی کی نحوست ہے 40 گھروں تک. بلکہ میرے محترم دوستوں، بے نمازی پر جو عذاب آئے گا نمازی مجھ سے بچ نہ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی دعوت نہ دینا یہ خود ایک گناہ کا مرتکب کر دیتا ہے. امت کے ذمہ دونوں کام ہیں، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا. نماز ادا کرنا انفرادی ذمہ داری ہے، نماز قائم کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری مرد و عورتوں پر برابر کی ہے. اس لیے عورتیں اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ کریں اور سیکھنے سکھلانے کا اہتمام کریں. 6 نمبروں کا مذاکرہ عورتیں سنیں. اپنے عورتوں کو جا کے سنا دیجیے، پہنچا دیجیے عورتوں کو کہ تعلیم کے حلقے کے ساتھ روزانہ 6 نمبروں کا مذاکرہ کرنا ہے، تاکہ ہر عورت ایمان یقین کی دعوت دینے والی بنے. ایمان و یقین سے اس کو اعمال پر استقامت ہو اور یہ اعمال کرنے والی بن جاوے. اس طرح ہمیں ان اعمال کو اپنے گھر میں کرنا ہے. اپنی مسجد میں مردوں کو کم سے کم 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کے لیے، اور آگے کرو کہ انشاءاللہ 8 گھنٹے تک پہنچیں گے. مسجد میں اعمال ہو رہے ہوں، باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں لایا جا رہا ہو. اس کی انشاءاللہ کوششیں کرو. مسجد کے آباد کرنے والوں پر سے اللہ اپنا خوف ان کے دلوں سے نکال دیں گے اور اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا فرمائیں گے. یہ دونوں اللہ کے وعدے ہیں. لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مسجد کی آبادی پر پہلا وعدہ اللہ کے غیر کا خوف دلوں سے نکلے گا، جس خوف نے آج اعمال سے بٹھایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. مسجد کی آبادی کے چھوڑنے کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. ارادے کر لو، نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اسے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ